اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق میں بہت ہی اہم بحث ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے لوح نسب المحصورات۔ اس میں ایک لوح بنایا ہے مختصر کر کے انہوں نے کہ اس کا جو ہے مثال کے طور پر ایک اصل کو لائیں گے، اس کا نقیض کیا آتا ہے، عکس مستوی کیا آتا ہے۔ مثلا موجبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس مستوی کیا آئے گا، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا آئے گا، اس کا عکس نقیض موافق اور مخالف کیا آئے گا۔ یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے لیکن مشکل بھی ہے کیونکہ اشاروں میں ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرمز کو یاد کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کم قضیہ، تو کم سے مراد ہمیشہ کلیہ اور جزیہ کو کم کہتے ہیں۔ مثلا کوئی قضیہ موجبہ ہے یا کلیہ ہے یا جزیہ ہے تو اس کو کم قضیہ کہتے ہیں۔ مثلا کل انسان حیوان، یہ کلیہ ہے، بعض الحیوان انسان، یہ جزیہ ہے۔ اسی طرح کیف سے مراد موجبہ ہے یا سالبہ ہے، اس کو کیف کہتے ہیں۔ مثلا کل انسان حیوان، مثلا ہر انسان حیوان ہے کہا تو یہ موجبہ ہے، ایجاب ہے، مثبت ہے۔ سالبہ سے مراد کیا ہے، مثلا نہیں ہے کہیں تو اس کو سالبہ کہیں گے۔ مثلا لا شیء من الانسان بحجر، مثلا انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے، مثلا حجر نہیں ہے تو یہ سالبہ ہے، تو اس کو کیف قضیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح با جہاں پر آئے اس سے مراد موضوع ہے، اور ہا جہاں آئے اس سے مراد محمول ہے۔ مثلا کل انسان حیوان، تو یہاں پہ انسان موضوع ہے اور حیوان محمول ہے۔ موضوع وہ ہے جس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، مثلا محمول بعد میں موضوع کے لیے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح با کے اوپر اگر زبر ہو تو اس سے مراد نقیض ہے، نقیض موضوع۔ مثلا با موضوع تھا تو با کے اوپر زبر ہو تو یہ نقیض موضوع ہے۔ ہا کے اوپر زبر ہو تو یہ نقیض محمول ہے۔ مثلا انسان موضوع ہے تو اس کا نقیض لا انسان ہوگا۔ محمول کیا ہے، مثلا حیوان ہے تو اس کا جو نقیض ہے وہ لا حیوان ہوگا۔ اسی طرح یہ لا ہے، دیکھو سالبہ کلیہ کے لیے جو اشارہ ہے وہ لا ہے۔ اسی طرح سالبہ جزیہ کے لیے سین آتا ہے، سین سے انہوں نے یہاں پہ شو کیا ہے۔ موجبہ کلیہ کے لیے کل آتا ہے، کل سے آپ سالبہ جزیہ کے لیے سین۔ البتہ یہ صور قضیہ کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے جس میں موجبہ کلیہ کے لیے صرف کل نہیں آتا، اس کے علاوہ بھی آتا ہے۔ مثلا کافہ آتا ہے، جمیع آتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے سالبہ کے لیے اسی طرح بہت سارے اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ مثلا نکرہ سیاق نفی میں ہو تو کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کی آپ صور قضیہ کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں موجبہ کلیہ کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کل ہو گیا، اس کے علاوہ کلما ہو گیا، یہ وہاں پڑھ لیں۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے کیونکہ اس لوح کے اندر صرف یہی دیا ہوا ہے اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب با ہا یہ سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب دیکھو اصل سے مراد اصل قضیہ، اصل مطلب یعنی ایک چیز کو آپ لیتے ہیں سٹینڈرڈ کے طور پر، اس کے بعد باقیوں کو اس کے اوپر تطبیق کرتے ہیں۔ مثلا کل با ہا، اب کل با ہا سے مراد کیا ہوا، کل سے مراد ہو گیا یہ موجبہ کلیہ ہے، با سے مراد یہ موضوع ہے، ہا سے مراد محمول ہے۔ اب آپ اس کی جگہ پہ کوئی مثال لے سکتے ہیں، مثلا کل با ہا، مثلا کل کاتب انسان، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اشارہ لانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کوئی بھی مثال لا سکتے ہیں۔ اگر مثال ہی دے دیتے تو یہ محدود ہو جاتا۔ اب ہزاروں مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ کل باہا، کل انسان حیوان۔ اب کل انسان حیوان کا نقیض کیا ہوگا، اس کا نقیض آ رہا ہے، دیکھو سین باہا، تو سین سے مراد کیا ہے، سالبہ جزیہ ہے، یعنی موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزیہ آ رہا ہے۔ دیکھو موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزیہ ہے، یعنی بالکل الٹ۔ موجبہ کا الٹ کیا ہے، سالبہ آ رہا ہے، کلیہ کا الٹ جزیہ آ رہا ہے، یعنی موجبہ کلیہ کا
جو نقیض ہے وہ سالب جزئیہ آ رہا ہے. یعنی نقیض کہتے ہی اسی کو ہے نا کہ جو ہے نقیض اسے کہتے ہیں جس میں ایک سچ ہو تو دوسرا جھوٹ ہو، اسی کو ہی نقیض کہتے ہیں. مثلا یہ موجبہ کلیہ، مثلا کل انسان حیوان، اس کا جو نقیض کیا آ رہا ہے؟ سالبہ جزیہ آ رہا ہے. اب سالبہ جزیہ آپ بنائیں گے تو کیا آئے گا؟ مثلا یہاں پر دیکھو کل انسان حیوان، اس کا جو نقیض ہے وہ اگر جو ہے بعض لا انسانی لیس بحیوان، یہ آ رہا ہے. دیکھو کیونکہ سالبہ جزیہ ہے نا، سالبہ جزیہ یہی آتا ہے، بعض لا انسانی لیس بحیوان. اب یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نقیض ہوتا کیا ہے. تو نقیض یہی ہے کہ جہاں پر ایک چیز کو آپ ثابت کیا جاتا ہے تو ایک قضیہ سچ ہے تو دوسرا جھوٹ ہو جائے. مثلا کل انسان حیوان، یہ اصل یا یہ صحیح ہوگا یا اس کا نقیض صحیح ہوگا، دونوں صحیح یا دونوں غلط نہیں ہو سکتا. مثلا کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہوگا. نقیض کیا آ رہا ہے اس کا؟ بعض لا انسانی لیس بحیوان، یعنی بعض لا انسان جو ہے، نہیں بعض لا انسان نہیں ہے، یہ بعض الانسان ہونا چاہیے. بعض الانسانی لیس بحیوان، یہ لا انسان نہیں ہے، بعض الانسان ہے. یہ بعض الانسانی لیس بحیوان، یعنی کچھ انسان ایسے ہیں جو حیوان نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان سارے حیوان ہیں تو یہ غلط ہو گیا، تو یہ اوپر والا صحیح ہو جائے گا. بس موجبہ کلیہ کا جو نقیض آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ سالبہ جزیہ آتا ہے. اب اسی طرح آپ آگے چلے جاؤ، دیکھو موجبہ جزیہ ہے تو اس کا نقیض کیا آئے گا؟ موجبہ کا جو ہے نقیض، موجبہ کا جو الٹ کیا ہے؟ موجبہ کا الٹ سالبہ ہے. تو سالبہ اس جزیہ کا بالکل الٹ کرو تو جزیہ کا کلیہ آتا ہے، تو سالبہ جزیہ آ جائے گا. سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ کا نقیض آتا ہے. اب سالبہ کلیہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ کے لیے ہم نے مثال دیا تھا، یہاں پر دیکھو لا آتا ہے. دیکھو سالبہ کلیہ کے لیے لا آ گیا. تو اب لا شیء سے آپ بناؤ، تو لا شیء من الحیوان، دیکھو لا شیء من الحیوان بانسان، یعنی اب یہ ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا. بعض الحیوان انسان، کچھ حیوان انسان ہے، یہ بالکل صحیح ہے. تو لا شیء من الحیوان بانسان، حیوان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. اسی طرح سالبہ کلیہ میں آ جاؤ، تو سالبہ کلیہ کا نقیض کیا آئے گا؟ سالبہ ہے تو اس کا الٹ کیا آتا ہے؟ موجبہ. کلیہ کا کیا آتا ہے الٹ؟ کلیہ کا جزیہ آتا ہے، تو یہ آ جائے گا موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ کیا ہے؟ مثلا اس کا موجبہ جزیہ بنائے تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا لا شیء من الانسان بحجر ہے نا، لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے. تو اس کا موجبہ جزیہ کیا ہوگا؟ بعض الانسان حجر، بعض انسان پتھر ہے، تو یہ غلط ہے. بعض انسان پتھر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے، یہ والا صحیح ہے. سالبہ جزیہ ہے تو سالبہ جزیہ کا نقیض کیا آئے گا؟ سالبہ کا الٹ موجبہ ہے، جزیہ کا الٹ کلیہ ہے، تو موجبہ کلیہ آئے گا. اب بعض الحیوان لیس بانسان ہے تو کیا ہوگا؟ کل حیوان انسان ہو جائے گا. کل کیونکہ موجبہ کلیہ کا ہے اور لیسا ویسا یہ تو سالبہ کا ہے، تو لیسا کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ کل الحیوان انسان، تمام حیوان انسان ہے. یہ بھی غلط ہے، سارے حیوان تو انسان نہیں ہے، بعض حیوان انسان ہے، تو اوپر والا صحیح ہے، نیچے والا غلط ہے. اب اسی طرح سے آپ آ جاؤ جی موجبہ کیا ہے؟ اصل کو آپ نے ہر ایک کے ساتھ تشبیہ دینا ہے. اب دیکھو کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کو عکس مستوی میں لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بعض الحیوان انسان. عکس مستوی کسی کہتے ہیں؟ یعنی عکس مستوی میں آپ نے
صدق اور کیف کو باقی رکھنا ہے. یہ میں تعریف آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ ہے عکس مستوی کیا ہے؟ تبدیل طرفی القضیۃ مع بقاء الکیف والصدق. صدق اور کیف باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ قضیے کے طرفین کو تبدیل کرنا ہے. قضیے کے طرفین سے کیا مراد ہے؟ یعنی موضوع کو محمول کو موضوع بنانا. یہ خود بتا رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں بأن يجعل الموضوع الأولى محمولا في الثانية ومحمول موضوعا او المقدم تالیا والتالية مقدمہ. یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، موضوع کو یعنی پہلے والے کے، یعنی پہلے سے مراد اصل ہے، اصل کے موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع بنانا ہے. ساتھ ساتھ کیف اور صدق باقی رہنے چاہیے. کیف سے مراد کیا ہے؟ مثلا ابھی بتا دیا تھا، موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہے گا، سالبہ ہے تو سالبہ ہی رہے گا، ایک موجبہ دوسرا سالبہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے صدق بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی وہ قضیہ صحیح بننا چاہیے. اب بعد میں آئے گا کہ ایک جو ہے مثلا عکس مستوی سالبہ جزیہ کا نہیں آتا ہے. عکس مستوی سالبہ جزیہ کا عکس مستوی کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ وہ قضیہ غلط ہو جاتا ہے، صدق سچا نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے معیار یہ ہے کہ کیف بھی باقی ہو اور صدق بھی باقی رہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو، یہاں تطبیق کرو، یہ سالبہ کلیہ کی مثال ہے. مثلا لا شیء من الحیوان بشجر یا بحجر، شجر رکھ لے، درخت بھی نہیں ہے انسان مثلا. اب دیکھو یہاں پہ یہ سالبہ کلیہ ہے، اس میں موضوع کیا ہے، محمول کیا ہے؟ موضوع حیوان ہے، محمول شجر ہے. اب اس کو کس طرح الٹا کرنا ہے؟ اب دیکھو سالبہ ہی رہے گا، لا شیء ہی رہے گا. فرق اتنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو محمول ہے وہ ادھر موضوع بننا ہے، یہاں وہ جو موضوع ہے ادھر محمول بننا ہے. دیکھو حیوان پہلے تھا نا، یہاں حیوان بعد میں آ رہا ہے، شجر بعد میں تھا، شجر پہلے آ رہا ہے. تو لا شیء من الشجر بحیوان، یہ صحیح ہے. اب دیکھو اسی طرح آپ ادھر آ جاؤ، عکس مستوی موجبہ کلیہ کا. موجبہ کلیہ مطلب کل انسان حیوان کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان. اسی طرح کیا ہے؟ موجبہ جزیہ ہے. موجبہ جزیہ کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ کیف بھی باقی ہو اور صدق بھی باقی ہو. تو کیف مطلب یعنی بعض والے بعض ہی رکھیں گے، یعنی موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہے گا. تو موجبہ ہی رہے تو بعض ہی آ گیا. البتہ کیا کرنا ہے، اس کو الٹ کرنا ہے، انسان کو پہلے لانا ہے، حیوان کو بعد میں لے جانا ہے. تو کیا ہوگا؟ بعض الانسان حیوان، بعض الانسان حیوان. اب دیکھو اس طرح آ رہا ہے. اچھا اسی طرح آپ لے جاؤ یہاں پہ سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ تو ابھی ہم نے بتا دیا، مثلا لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی حجر نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے؟ عکس مستوی کیا آ رہا ہے؟ لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الحجر بانسان. دیکھو حجر کو پہلے لایا، انسان کو بعد میں لایا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم ایک دوسری ویڈیو بھی بنا لیں گے تاکہ لمبے نہ ہو جائے.